إنما يخشى الله من عباده العلماء. اب حور العین کی ایک خاص دعا اور شوہروں سے ہمدردی کا حال پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ رمضان کے لیے شروع سال سے ختم سال تک جنت سجائی جاتی ہے، پس جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے حور العین پر جنت کے پتوں کی ہوا چلتی ہے، جس سے متاثر ہو کر وہ یوں دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اس کو امام بہقی نے فی شعب الایمان میں روایت کیا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حور العین میں سے اس کی بیوی دنیا کی بیوی سے کہتی ہے کہ تیرا برا ہو، اس کو تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت اور اس کی دوسری نعمتیں اس وقت موجود بھی ہیں اور تخلیق بھی کی جا چکی ہیں، اسی طرح حور العین بھی موجود ہیں اور تخلیق کی جا چکی ہیں. حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں دنیا والی مومنہ عورتیں افضل ہوں گی یا حور العین؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دنیا والی مومن عورتیں حور العین سے اس قدر افضل ہوں گی جیسے لحاف کے اوپر کا کپڑا اس کے اندر والے استر سے بہتر ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا نا، تکیے کے اوپر ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر آپ روئی بھرتے ہیں، لیکن آپ اس کپڑے کو استعمال نہیں کرتے، اس کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں تو غلاف حسن ہوتا ہے تکیے کا. تو اسی طرح جیسے اندر کا کپڑا وہ افضل نہیں ہوتا بلکہ باہر کا غلاف افضل ہوتا ہے، باہر کا کور افضل ہوتا ہے، ایسے دنیا کی عورتیں حور العین سے افضل ہوں گی. تو یہ میری بہنوں کے لیے ایک کتنی پازیٹیو بات اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حضور نے کہی ہے کہ دیکھو تم غم نہ کرو، تمہاری ویلیو حوروں سے زیادہ ہوگی. آئے ہائے، یہ اکثر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی حوریں. تو اب صحابہ کرام کے زمانے میں اب دیکھیں نا، صحابیات اگر یہ سوال حضور سے نہ کرتی تو ہم تک یہ علم کیسے پہنچتا؟ امہات المؤمنین حضور سے سوال نہ کرتی تو ہم تک یہ علم کیسے پہنچتا؟ تو حضور نے کہا کہ جس طرح لحاف کے اوپر کا کپڑا اندر والے سے بہتر ہوتا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کس وجہ سے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ دنیا والی عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض مرتبہ ایک عورت دنیا میں ایک کے بعد 2 یا 3 یا 4 مردوں سے نکاح کر لیتی ہے، پھر اسے موت آ جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگی اور اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوں گے. تو اس صورت میں ان میں سے اس کا شوہر کون ہوگا؟ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا، ان کا آپ کمال دیکھیں، عقل دیکھیں کہ صحابیات امہات المومنین نے کیسے سوالات حضور سے کر کے یہ علم ہم تک پہنچا دیا، ورنہ ہم تو اس علم کو ڈھونڈتے رہتے اور اپنی عقلیں دوڑاتے رہتے. کتنا خوبصورت سوال کر دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان ازواج مطہرات میں سے تھیں جن کے پہلے بھی شوہر تھے، پھر حضور سے شادی ہوئی. تو اب حضور کی رفاقت تو اب سب کو چاہیے، حضور کی محبت و قربت تو سب کو چاہیے. تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضور پھر ان کا کیا ہوگا کہ جن کے پہلے شوہر بھی جنت میں جائیں اور بعد کے شوہر بھی جنت میں جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ اے ام سلمہ، اس کو اختیار دے دیا جائے گا جس کے ساتھ چاہے رہے، لہٰذا وہ اختیار کر لے گی جو انہیں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا تھا، اور کہے گی کہ اے رب، دنیا کے اندر یہ ان سارے شوہروں میں سب سے زیادہ میرے ساتھ با اخلاق تھا، اسی کو میرا جوڑا بنا دیجئے. یہ فرما کر حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ، خوش خلقی دنیا و آخرت کی بھلائی لے اڑی. اللہ اکبر. یعنی یہ دیکھیں نا آپ، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے برا سلوک کرتے ہیں، بد سلوکی کرتے ہیں،
انہیں اس بات سے ہوش پکڑنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق پر کس قدر ایمفسس کیا ہے، کس قدر بتایا ہے کہ اخلاق اچھے کرو، کسی کو کمتر نہ سمجھو، کسی کو اپنے سے گرا ہوا نہ جانو، عورتوں سے برا سلوک نہ کرو، کسی کو پاؤں کی جوتی، یہ بیکار ہندوانہ بے باتیں ہیں کہ پاؤں کی جوتی اور یہ اور وہ، یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے تو زوج بنایا ہے، زوج کا مطلب برابری ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ تم نے اپنی بس یہی مردانگی رہ گئی ہے ساری کی ساری نکالنے کے لیے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ سے روایت کی ہے، اس کو حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے۔ وفوق كل ذي